آج ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اعتکاف کس کو کہا جاتا ہے، اعتکاف کی فضیلت کیا ہے اور اعتکاف کب کیا جاتا ہے، اعتکاف کتنے طریقے سے ہوتا ہے۔ اعتکاف کے بارے میں آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ رمضان کے اندر جو اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے اس کی کیا فضیلت ہے اور کیا اس کا حکم ہے، بیٹھنا چاہیے یا نہیں۔ مسئلے کا جواب یہ ہے کہ اعتکاف یہ تین طرح کا ہوتا ہے، تین قسمیں ہوتی ہیں اعتکاف کی، ایک سنت، ایک واجب اور ایک نفل۔ یعنی نفل تو یہ ہے کہ آدمی کبھی بھی مسجد کے اندر جائے اور اعتکاف کی نیت کر لے کہ میں جب تک یہاں رہوں گا مجھے اعتکاف کرنا ہے، تو اس کو اعتکاف کا ثواب مل جائے گا۔ دوسرا ہوتا ہے منت والا، کہ آدمی نے اپنے اوپر ضروری کر لیا کہ اگر میرا یہ کام ہو گیا تو میں اتنے دن کا اعتکاف کروں گا، 20 دن کا، 10 دن کا، 5 دن کا، 2 دن کا، جو اپنے لیے متعین کر لیتا ہے وہ، اور وہ کام ہو جاتا ہے تو اس کے ذمہ وہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے کہ اس کو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے نمبر 3 پر جو آتا ہے وہ آتا ہے سنت اعتکاف، کہ جو ہم لوگ رمضان المبارک میں کرتے ہیں، تو اس کا حکم یہ ہے کہ رمضان المبارک کے مہینے میں آخری عشرے میں 20 رمضان کو اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے۔ 20 رمضان کو شام کے وقت میں، یعنی 20 رمضان میں عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھنا ہوتا ہے۔ 20 رمضان میں عصر کی نماز کے بعد میں بیٹھ جائیں اور 21ویں کا چاند ہمیں اس میں نظر آنا چاہیے۔ تو پہلا دن جو ہوتا ہے وہ 21ویں سے سٹارٹ ہو جاتا ہے۔ اس رمضان المبارک کو اعتکاف میں بیٹھا جاتا ہے، وہ سنت اعتکاف مانا جاتا ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اتنا زیادہ اہتمام کرتے تھے کہ مدینہ آنے کے بعد 10 سال کبھی آپ نے اعتکاف نہیں ترک فرمایا۔ کسی وجہ سے اگر اعتکاف چھوٹ گیا آخری عشرے کا تو آئندہ سال اس کی قضا فرمائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو یہ بڑی عبادت ہے اعتکاف کی۔ اعتکاف کی فضیلت کے بارے میں قرآن میں بھی اللہ فرماتے ہیں وَآحِدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ، کہ مسجدوں کو پاک کرو، مسجد کو صاف کرو۔ حضرت اسماعیل کو اور حضرت ابراہیم کو حکم دیا جا رہا ہے اعتکاف کرنے والوں کے لیے۔ سوچو کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اور اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے اعتکاف کیا سنت والا اعتکاف کے رمضان کے مہینے میں، اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب ملتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 2 حج اور 2 عمروں کا ثواب دیتے ہیں کہ جو رمضان کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتا ہے۔ اعتکاف کرنے والا ایسا ہوتا ہے کہ جو اپنی حاجت کو لے کر اللہ کے سامنے اللہ کے در پر پڑ گیا کہ جب تک میری حاجت مکمل نہیں ہوگی میں یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ اس رمضان کو 20ویں روزوں کو بیٹھا جاتا ہے عصر کی نماز کے بعد، مغرب سے پہلے جو بیٹھا جاتا ہے وہ سنت اعتکاف ہے، کہ جو حضرات اس میں اعتکاف میں بیٹھنے والے ہیں اس بار رمضان المبارک میں 2025 میں، وہ پہلے سے تیاری رکھیں اپنے، اور 20 رمضان کو سورج غروب ہونے سے پہلے وہ مسجد کے اندر پہنچ جائیں اپنے ضروری سامان لے کر کے۔ 21ویں کا چاند ان کو اس میں نظر آنا چاہیے اعتکاف کی حالت میں۔ اس کے بعد میں یہ اعتکاف کرنا سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں، پوری بستی کے اندر کسی ایک آدمی کا اعتکاف کرنا ضروری ہوگا۔ اگر کوئی بھی اعتکاف نہیں کرے گا تو پورا محلہ گنہگار ہوگا۔ اور عورتوں کے لیے اعتکاف جو کیا جاتا ہے وہ گھر کے اندر حصے میں کیا جاتا ہے، اس کے لیے بھی وہی شرائط ہے، وہی قید ہے جو مردوں کے لیے ہے، کہ عورت اعتکاف کرے گی اور وہ زیادہ فالتو بات نہیں کرے گی۔ جس کمرے میں وہ اعتکاف کر رہی ہے اس کمرے سے زیادہ باہر نہیں جائے گی، ورنہ تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ جو مسائل مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے بھی ہیں، لہذا عورتوں کے لیے بھی اعتکاف کرنا ہوتا ہے اور مردوں کے لیے بھی سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی کسی ایک کا اعتکاف کرنا محلے کی مسجد میں ضروری ہوگا۔ تو یہ 10 دنوں کا اعتکاف جو ہے یہ سنت مؤکدہ ہے۔ اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن کے بارے میں نے آپ کو بتا دی کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، احادیث میں بھی اس کا ذکر ملتا ہے جو ابھی آپ لوگوں کے سامنے بیان کی گئی ہے۔ بخاری کی روایت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه۔ یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان کے ساتھ اور یقین کے ساتھ بغیر کسی دکھلائے ہوئے عبادت کی، اللہ اس سے گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور یہ لیلۃ القدر کب آتی ہے؟ یہ اعتکاف کی حالت میں ہی آئے گی، یعنی آخری عشرے میں ہی لیلۃ القدر آئے گی۔ یہ پہلے دن بھی آ سکتی ہے، یعنی جس دن آپ اعتکاف میں بیٹھیں گے اس روز بھی آ سکتی ہے یہ، اور اس کے 2 دن بعد بھی آ سکتی ہے، یعنی 21 میں، 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں۔ ان میں شب قدر کو تلاش کرنا چاہیے، لیلۃ القدر کو، ان میں لیلۃ القدر کو تلاش کرنا چاہیے، اور اس کی بڑی فضیلت احادیث میں وارد ہوئی ہے۔ تو جو اعتکاف میں بیٹھے گا اس کو یہ رات مل جائے گی، 100% اس کو یہ رات ضرور ملے گی انشاءاللہ۔ لہٰذا اعتکاف کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اعتکاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، زیادہ سے زیادہ مقدار میں مسلمان حضرات اعتکاف کریں۔ اللہ اس کے ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے۔ امید ہے بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی۔ آپ کے بھی کوئی مسائل ہو، کوشچن ہو، کمنٹ باکس میں لکھ دیں، انشاءاللہ ضرور اس کو بتایا جائے گا۔